بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہے کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھے جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہیں بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا، مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کے باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے عذاب سے معاف فرما اور اس کو اپنی خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اس کی قبر میں اپنے رحمت فرما اور نور سے مالا مال کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمت عطا کر دیتا ہے۔ جب ایک غیر مسلم مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنے پہلی منزل قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہے جن میں سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دوں گے، تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دے۔ جس طرح میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تھے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزل عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کے طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کے طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف اور دوسری جتنی بھی ان کے نیک نامہ اعمال ہوتے ہیں تو اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور ان کے نیک نامہ اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسی دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے، اس پر ہی تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی امر کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دیکھا جاتا ہے۔
ان کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہری حصے کو ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی خبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے جب قبر کا عذاب اس کی جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا، غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے نامہ اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا، اس کی فصلیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائی ہوئی کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھیے، ہمیں قبر میں نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔